بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن 2024 کی انتخابی مہم کا آخری روز جاری ہے اور آج رات کے بعد مہم نہیں چلائی جا سکے گی۔ کل الیکشنز کی چاند رات ہونی ہے اور پرسوں پولنگ ڈے۔ تو پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہوگا کیونکہ الیکشن کافی متنازع ہونے والا ہے اور الیکشن سے پہلے انتخابی نتائج کا ایک پرچہ آؤٹ ہوا ہے، کون بنے گا وزیر اعظم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے قرعہ کس کے نام نکلے گا اور اس پرچے کے کیا نتائج ہیں اور یہ پرچہ کہاں سے آؤٹ ہوا، اس سے بات کروں گا۔ لیکن عمران خان کے لیے انتخابی مہم ختم ہونے کے ساتھ اڈیالہ جیل سے ایک بری خبر ہے اور ان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے، اس بھی بات ہوگی۔ شہباز شریف نے رات کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں کافی بوکھلائے ہوئے نظر آئے ہیں، کافی سخت سوال ہوئے اور کسی بھی سوال کا میرے خیال میں تو انہوں نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس پہ بھی آج اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کی انتخابی مہم کا آج آخری روز اور انتخابات کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ انتخابی مہم کا وقت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گا اور نون لیگ اس وقت اپنی انتخابی مہم پہ خوب پیسے اڑا رہی ہے۔ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا دیکھیں وہاں آپ کو نون لیگ اور نواز شریف کے ایڈ نظر آئیں گے۔ گوگل پہ کوئی ویب سائٹ دیکھیں وہاں پہ بھی آپ کو نون لیگ نظر آئے گی اور آج تو حد ہی ہو گئی ہے۔ آج صبح پاکستان کے تمام اخبار دیکھیں تو تمام اخباروں سے خبریں بالکل غائب ہیں اور خبروں کی جگہ بڑی بڑی سرخیوں میں نواز شریف کو وزیر اعظم لکھا گیا۔ نون لیگ نے پاکستان کے تمام اخباروں کو ایک طرح سے OLX سمجھ لیا۔ الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے، یعنی پاکستان کا کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ الیکشن سے ایک دن پہلے ہر جگہ پر الیکشن کا فیصلہ سنا دیں کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ تو الیکشن کے نتائج کے حوالے سے سعودی میڈیا کی طرف سے ایک دلچسپ سروے بھی آیا۔ سروے کے مطابق 8 فروری کے انتخابات میں رائے دہندگان کی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہے گی، لیکن عمران خان وزیر اعظم بنیں گے نہیں بلکہ وزیر اعظم ان کی جگہ نون لیگ کا ہوگا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں اور ان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے، لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ بہت سے آزاد امیدوار ابھی سے دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہے کہ انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد کس سیاسی جماعت میں جانا ہے۔ تو اس صورتحال میں PTI تو باقاعدہ جماعت ہے ہی نہیں، اس لیے ان کا حکومت میں بالکل کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اس سروے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سروے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بجائے جماعت اسلامی تیسری پسندیدہ جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ رائے دہندگان میں 33.7% نے تحریک انصاف کو، 23% نے مسلم لیگ نون کو اور تقریباً 22% نے جماعت اسلامی کو اور صرف 5.6% نے پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ کافی دلچسپ اور حیران کن صورتحال ہے کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ لوگوں نے دوسرے آپشنز پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں کم از کم جماعت اسلامی کو ضرور موقع ملنا چاہیے تو اور ابھی بھی حافظ نعیم صاحب اور جماعت اسلامی کے دیگر امیدوار جو ہیں کراچی میں کافی مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ کراچی میں جتنے بھی سروے ہوئے ہیں ان میں کراچی کے عوام نے سب سے زیادہ حافظ نعیم اور رحمان کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ کراچی کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے میں حافظ نعیم کے علاوہ کوئی سیاسی لیڈر دلچسپی نہیں رکھتا۔ تو سعودی میڈیا کے سروے کے مطابق نئی آنے والی حکومت کے لیے معیشت کی بحالی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، جبکہ مہنگائی، بے روزگاری اور امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ دیگر بڑے چیلنجز بن کر سامنے آئیں گے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے IMF قرضے ایک بار پھر بڑا مسئلہ بن کے ابھریں گے اور اگر وہ مخلوط حکومت ہوئی جس کے بہت امکانات ہیں تو مسائل بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں چاہے شہباز شریف کی حکومت ہو یا ماضی کی حکومتوں میں کوئی بھی مخلوط حکومت کامیاب نہیں ہوئی ہے، اس نے عوام کی چیخیں ہی نکلوائی ہیں۔ عمران خان کی اگر بات کریں تو راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز آصف جو ہیں آج 9 مئی کے راولپنڈی میں درج 12 مقدمات میں نامزد تقریباً 500 ملزمان کے خلاف باقاعدہ ٹرائل کا آغاز کریں گے۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید کو جیل سے ہی حاضری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ باقی ضمانت پہ موجود تمام ملزمان حاضری کے لیے اڈیالہ جیل کمیونٹی ہال کمرہ عدالت میں پہنچیں گے اور اس کیس میں یہ بھی اطلاعات ہے کہ مئی کے واقعات سے متعلق کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم عائد ہو سکتی ہے۔ شیخ رشید کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا، یعنی پہلی بار عدالت میں عمران خان اور شیخ رشید کا آمنا سامنا ہوگا۔ شیخ رشید کو PTI سے کافی شکوے بھی ہیں کیونکہ PTI نے شیخ رشید کے مقابلے میں پنڈی سے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا، تو شیخ رشید نے الزام بھی لگایا تھا کہ PTI کے امیدوار نے کروڑوں روپے دے کر ٹکٹ خریدی ہے۔ تو 9 مئی کے علاوہ القادر ٹرسٹ اور الیکشن کے بعد توہین الیکشن کمیشن کیس بھی تیزی سے آگے چلیں گے، یعنی اب 3 ایسے کیسز ہیں جن میں عمران خان کو مزید آنے والے دنوں میں سزا ہو سکتی ہے۔ آج یہ اڈیالہ جیل میں ایک اہم ملاقات بھی ہونی ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس کی آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوگی اور 5 اگست 2023 کے بعد 6 مہینے میں پہلی بار PTI کے علاوہ کوئی اور مذہبی سیاسی لیڈر جیل میں عمران خان سے ملاقات کرے گا۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس کو پہلے جیل حکام نے ملاقات کی اجازت نہیں دی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقات کرنے کی اجازت دی اور اب جیل سے اطلاعات ہے کہ جیل حکام نے آج ملاقات کے لیے وقت دے رکھا ہے۔
یہ ملاقات اس حوالے سے بھی اہم ہوگی کیونکہ مجلس وحدت المسلمین اور پی ٹی آئی کا پرانا اتحاد چلا آ رہا ہے۔ جب گزشتہ دنوں پی ٹی آئی نے اتحاد کی باتیں شروع کی تو اس سیاسی جماعت کا نام بھی موجود تھا کہ اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن آخری وقت میں پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا اور اس کے چیئرمین اقبال اختر ڈار ایک پریس کانفرنس میں ہی پی ٹی آئی کا تیا پنچا کر کے نکل گئے۔ تو جب عمران خان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بیرسٹر گور پہ کافی غصے کا اظہار کیا اور یہ کہا، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ شرانی گروپ یا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنا، پھر دوسری سیاسی جماعت سے کیوں اتحاد کیا؟ تو اب یہ ملاقات کافی اہم ہوگی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کے بعد کس سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ ممکنہ طور پہ تو لگتا ہے مجلس وحدت المسلمین ہی ہوگی۔ تیسری اہم خبر آج شہباز شریف کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ہی اچھا ہی نہیں جا رہا تھا ان کے لیے، جلسے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، گراؤنڈ پہ نون لیگ کی پوزیشن کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ اس بعد ایک شہباز شریف نے انٹرویو دیا، منصور علی خان کو دیا گیا انٹرویو۔ اس انٹرویو میں شہباز شریف سے کافی سخت قسم کے سوال کیے گئے اور کسی سوال کا ٹھیک جواب نہیں دے سکے۔ شہباز شریف سے سوال کیا گیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں، تو اس پہ شہباز شریف نے جواب دیا، مجھے اس کا بالکل آئیڈیا ہی نہیں، کیونکہ ہم بھائیوں نے جائیداد تقسیم کر لیا تو مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے ہیں۔ تو شہباز شریف نے تو گویا نواز شریف سے رشتہ ہی ختم کر دیا، کیونکہ اگر بھائیوں کی بھی جائیدادیں ہوں اور جتنا بھائی چارہ دونوں بھائیوں میں ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں۔ شہباز شریف کو تو نہیں پتا، لیکن شاید کاکان عباسی کو پتا۔ انہوں نے چند دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ شریف خاندان نے 1991 یا 92 میں یہ فلیٹس خریدے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت کاروباری آدمی یہاں کس کو پیسے دیتے تھے تو وہاں کسی کو پیسے دیتے تھے، وہاں پیسے مل جاتے تھے، یعنی حوالے کا ہنڈی کا انہوں نے حوالہ دیا۔ پھر ان سے انہی کے خاندان کا سوال کیا گیا کہ حمزہ شہباز شریف کیس تھا تو اس پہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ کا حمزہ سے پوچھے، میرے کاروبار سے تعلق نہیں۔ یعنی انہوں نے چند جملوں میں حمزہ شہباز سے بھی تعلق ختم کر اور اس کو اپنے خاندان سے ہی نکال دیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ شریف خاندان میں کس کس کے پاس دوہری شریعت ہے، تو اس کے بارے میں شہباز شریف نے کہا ان کا ایک بھتیجا اس کے پاس ہوگی، لیکن اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کا بھی نام نہیں بتایا۔ ابھی کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو اپنے بھتیجوں کو ہی نہ پتا ہو کہ کس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے اور کس کی نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے مریم نواز اپنے پاپا نواز شریف کو شکایت لگا رہی ہو کہ شہباز شریف نے بالکل آخری وقت میں ایسا انٹرویو دے کر ان کی ساری انتخابی مہم پہ پانی پھیر دیا۔ تو پولنگ ڈے میں اب صرف چند دن نہیں بلکہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آنے والی حکومت کو کوسیں، گھر بیٹھ کے تنقید کریں یا پھر یہ سوچیں کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا، ووٹ کے لیے نکلیں، ووٹ ضرور دیں تاکہ کم از کم یہ گلٹ نہ ہو کہ ہم ووٹ دینے ہی نہیں گئے، کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو پھر آپ کو شکایت کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو میں آج ایک بات سوچ رہا تھا، میں نے بھی ٹویٹ کی، تو آبویسلی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تو اس میں بڑی گالم گلوچ کر رہے ہیں کہ دیکھیں بشرا مانیکا کے بچے جو ہیں وہ ان کے سابقہ شوہر کے پاس ہیں، عمران خان کے بچے جو ہیں وہ ان کی سابقہ اہلیہ کے پاس ہیں، اپنے اپنے پاس نہیں ہیں، لیکن دونوں کو فکر ہے پاکستانی قوم کے بچوں کی۔ کس طرح ہو سکتا ہے یہ؟ سوچئے گا۔ Until the next time, Allah Hafiz.